ایک دن تمہارے ہی اعمال تم سے ملنے آئیں گے، بس پھر حیران نہ ہونا۔ اوروں کی خوشیوں میں خالی ہونے والے دامن دولت سے نہیں، رب کریم کی رحمت سے بھرا کرتے ہیں۔ آپ سے حسد کرنے والے نفرت کا بہانہ ڈھونڈ ہی لیتے ہیں۔ اگر تمہارے پاس پریشان ہونے کا وقت ہے تو پھر تمہارے پاس دعا کا وقت بھی ہے۔ اعتماد اکیلی ایسی چیز ہے جو ٹکڑوں میں بانٹی نہیں جا سکتی، ٹکڑوں میں بٹتے ہی ناقابل قبول ہو جاتی ہے۔ اعتماد یا تو مکمل دیا جاتا ہے یا پھر مکمل لے لیا جاتا ہے۔ دل اور خواب ہر کسی سے نہیں ملا کرتے، یہ عطا صرف ہمزاد روحوں پر ہوتی ہے۔ تکبر کی جنگ میں دل ٹوٹتا ہے، گھر ٹوٹتا ہے اور آخر میں انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسروں کو اپنی حالت کا الزام دینا چھوڑ دیں، اپنی قسمت کو قبول کریں اور باہر نکل کر دنیا کا مقابلہ کریں۔ نرم مزاج بننے کی شروعات گھر سے ہوتی ہے یا پھر کبھی نہیں ہوتی۔ جن سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی، اور جن سے تعلق نہ رکھنا ہو ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں۔ پڑے ہیں ایک گوشے میں گما کے، بھلا ہم کیا ہماری زندگی کیا۔ جس خاص کے لیے آپ خاص نہیں ہو اسے عام کر دو، اور جس عام کے لیے آپ خاص ہو اس عام کو خاص کر دو۔ کیا تم نے وہ پرانی بددعا نہیں سن رکھی کہ خدا کرے تمہیں وہ مل جائے جس کی تمہیں تلاش ہے؟ سب سے خوبصورت ہو جاتی ہے وہ خوشی جو غموں کے بیچ ملتی ہے، اور یادگار ہو جاتا ہے وہ غم جو خوشیوں کے درمیان آتا ہے۔ کوئی کسی کے بغیر اتنی دیر کیوں جی لیتا ہے؟ یا تو محبت اسے مرنے نہیں دیتی یا پھر محبوب نہیں مرنے دیتا۔ اگر تم صرف اپنے لیے زندہ ہو تو دوسروں کے لیے صرف زندہ لاش ہو۔ یقین کر لو حرام رزق ہی ہمارے آنے والی نسلوں کو پاگل پن وراثت میں دیتا ہے۔ مایوس مت ہو، کیونکہ زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ کچھ امیدیں، کچھ خوش فہمیاں، کچھ غلط فہمیاں، یہی زندگی ہے۔ بات کوئی نہیں مانتا، بات کا برا سب مان جاتے ہیں۔ سکون انسان کا کمال نہیں، اللہ کی عطا ہے۔ بہت سیاہ ہے یہ رنگین دنیا، زندگی بہت تھکا دیتی ہے۔ انسان کا دل ایک ہی مصیبت، ایک ہی غم، ایک ہی بوجھ ساری عمر اٹھا ہی نہیں سکتا۔ تکلیف بھی رنگ بدلتی رہے تبھی قابل برداشت رہتی ہے۔ محبت کے خواب صرف انہی کے پورے ہوتے ہیں جو اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے، جو محبت کرتے ہیں بدلہ نہیں چاہتے۔ سچ اور جھوٹ کی جنگ جاری ہے، اور جنگ کا میدان انسان ہے۔ ہر انسان کے اندر دو بھیڑیے ہوتے ہیں، ایک اچھائی کا، دوسرا برائی کا۔ جیتتا وہی ہے جسے ہم کھلاتے پلاتے رہتے ہیں۔ پیاس کہتی ہے کہ اب ریت نچوڑی جائے، اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا۔ فرش سے عرش تک ساری داستان اللہ کی مرضی ہے۔ دوسروں کے ساتھ زیادہ تر وہ نیک سلوک کرتے ہیں جو خود بھی مشکل وقت گزار چکے ہوں۔ پیار اور محبت زندگی کا پانی ہوتا ہے، اس کو اس طرح پیو کہ آپ کی روح میں سما جائے۔ دین کے اصول جاننا ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ روح پر غور کریں کہ نیک ہے یا نہیں۔ محبت ذات کو ذلیل نہیں کرتی، تبھی تو اللہ تعالی بندے کے عیبوں کو چھپا لیتا ہے۔ مگر ہم اللہ کی محبت تب دیکھتے ہیں جب ہمیں دنیا کی محبت تھکا دیتی ہے۔ گناہ کچھ اور نہیں ہے بلکہ وہ دیوار ہے جو انسان نے اپنے اور اللہ کے درمیان حائل کر لی ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ خدا تجھ پر مہربان ہو
تو اللہ کی مخلوق سے بھلائی کر۔ اللہ سے کبھی مانگ کر نہیں روتے، بلکہ اللہ سے رو کر مانگتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمیں ہدایت کا چراغ بنا دیا جائے۔ دنیا میں ہمیں کوئی جانے یا نہ جانے، مگر وہاں اوپر آسمانوں میں فرشتے ہمیں جانتے ہو، ہم سے محبت کرتے ہو، ہمارے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہو۔ رزق اور موت انسان کو ڈھونڈ ہی لیتے ہیں۔ نرم مزاجی، اچھے اخلاق اور میٹھی مسکراہٹ ایمان کی نشانی ہے۔ فطری طور پر ہو تو اللہ کا کرم، اور کوشش سے پیدا ہو تو اللہ کا انعام ہے۔ اچھائیاں پھیلاؤ، اچھائیاں لوٹ کر تمہارے پاس آئیں گی۔ نہ لڑنا واحد جنگ ہے جس میں کامیابی یقینی ہے، لیکن یہ سب سے کامیاب جنگ بہت کم لوگ لڑنا جانتے ہیں۔ لفظ کی دیکھ بھال نہ ہوتی رہے تو معنی باسی ہو جاتے ہیں۔ بیمار قوم کے اکثر لوگ خود کو ہٹا کٹا سمجھتے ہیں۔ نگاہیں نیچی رکھنے سے دل تک شیطان کے پہنچنے کا راستہ بند ہو جاتا ہے، کیونکہ آنکھیں روح کی کھڑکیاں ہوتی ہیں۔ جو شکر کو اپنی سواری بناتا ہے اسے اس کی بدولت اور ملتا ہے۔ امید پھیلانے والے شخص کے سو جانے پر شیطان شکر ادا کرتا ہے کہ اگر یہ جاگتا رہتا تو کسی نہ کسی کو مایوسی سے نکال لیتا۔ وہ صحابہ تھے کہ جنت کی بشارتیں سن کر بھی فکر مند تھے، اور یہاں ہم ہیں کہ بے شمار گناہوں اور بے ایمانی کے ساتھ بھی مطمئن ہیں۔ چھین جانے میں بھی مصلحت خدا کی ہوتی ہے، ہر چیز کا پاس رہنا بھی بہتر نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کو کبھی پہلا اور واحد آسرا مانتے ہی نہیں، بلکہ ہمیشہ آخری آسرا سمجھتے ہیں، اسی لیے بھٹکتے رہتے ہیں۔ ضمیر زندہ ہو تو کسی کے آنسو پوچھنے سے بھی سکون میسر ہوتا ہے، اور اگر مردہ ہو تو عبادتیں بھی سکون نہیں دیتی۔ ہم اگر زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت اور سکون ہے۔ جب کچھ نہ کر سکو تو دعا کیا کرو۔ اللہ کا ذکر دوا ہے، اور یقیناً اس میں شفا ہے۔ سب سے خوبصورت اور میٹھا وقت جب بندہ اپنے اللہ سے باتیں کرتا ہے، اور اس لمحے کی میٹھاس ساری زندگی زبان پر رہتی ہے۔ اتنا مت بولو کہ لوگ خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جاؤ کہ لوگ کچھ اور سننے کا انتظار کریں۔ بے شک علم اور عمل قریب قریب ہیں، لہٰذا تم عمل کرنے والے عالم بنو، کیونکہ جو لوگ علم رکھتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے تو ان کا علم ان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ وہ گناہ جس کا تمہیں غم ہو اللہ کے نزدیک اس نیکی سے بہتر ہے جو تمہیں خود پسند بنا دے۔ خاموشی میں حکمت ہے، خاموشی سلامتی ہے، اور راز کو راز رکھنا خوش نصیبی اور خوش بختی کا حصہ ہے۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو نظر آئے بغیر جانا پہچانا ہوا ہے۔ اصل ذہانت اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم زندگی، دنیا اور اپنے آپ کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ عقل مند صرف وہی ہے جو اپنے کمالات اور دل میں جو کچھ ہو اس کو چھپائے رکھتا ہو، جبکہ ایک جاہل ان سب چیزوں کو ظاہر کر دیتا ہے۔ بہترین مال وہ ہے جو انسان کی عزت اور اس کی آبرو کی حفاظت کرے۔
اور بہترین عقل انسان کا اپنے نفس کو پہچاننا ہے۔ سمجھدار وہ ہے جس کو دنیا کی نعمتیں آخرت کے کام سے نہ روکیں۔ اگر تندرستی چاہتے ہو تو نیک بنو، نیک بننا چاہتے ہو تو عقل مند بنو، عقل مند بننا چاہتے ہو تو مذہب کا مطالعہ کرو اور خوف خدا کرو، کیونکہ خدا کا خوف ہی عقل مندی کی بنیاد ہے۔ ماتھے کی لکیروں میں زندگی کی تھکن رقم ہوتی ہے، صاف لکھا ہوتا ہے گزری ہے یا گزاری گئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک والد نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے فرزند، تم ان لوگوں میں سے نہ ہونا جو لوگوں سے اپنی تعریف سننے کی خواہش رکھتے ہیں۔ عقل مند پہلے اپنے دماغ سے پوچھتا ہے، پھر منہ سے بات نکالتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو خیر اور شر میں تمیز کرے، اور حقیقت میں عقل مند وہ ہے جو دو نیکیوں اور دو برائیوں میں تمیز کرے، تاکہ دو خوبیوں میں سے بہتر کو اختیار کرے اور دو برائیاں پیش آئیں اور ان سے بچنا ممکن نہ ہو تو زیادہ بری کو چھوڑ دے۔ محبت سب سے کرو، اعتبار چند ساتھیوں پر کرو، اور برائی کسی کے ساتھ بھی نہ کرو۔ عقل مند وہ ہے جو اللہ کے لیے تقویٰ کرے اور اپنے نفس کا ہر روز حساب و کتاب کرتا رہے۔ ان لوگوں سے عبرت سے سیکھو جو دوسرے لوگوں سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ دوزخ شہوتوں اور لذتوں سے گھری ہوئی ہے، جو انسان دنیا میں شہوت اور لذتوں میں گم رہے گا، دوزخ اس کا مقدر ہوگی۔ سخی کو سخاوت کرتے وقت جو خوشی ہوتی ہے، اس کا اندازہ کنجوس کبھی نہیں کر سکتا۔ دل کی صفائی چاہتے ہو تو آنکھ کو دنیا سے بند کر لو۔ قدرت کے اس عظیم کارخانے میں فکر کرنا بھی عبادت ہے، اور عقیدے میں شک رکھنا شرک ہے۔ نیک بندوں کے دلوں میں برے خیالات بھی آتے ہیں، لیکن وہ صرف کچھ دیر ہی رہتے ہیں، پھر وہ ایک آندھی کی طرح چلے جاتے ہیں۔ نیک بندے کبھی بھی برے خیالات کو اپنے اوپر حاوی نہیں رہنے دیتے۔ خواہش نفسانی اور آرزو سے دوستی نہ کر، کیونکہ یہی ہے جو تجھے اللہ کے راستے سے گمراہ کرتی ہے۔ جو شخص جہنم کے سائے سے بچنا اور خدا کے سائے میں آنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ سختی کی بجائے نرمی اختیار کرے۔ بے شک سب سے اعلیٰ درجے کی نصیحت یہ ہے کہ آدمی مردوں کی قبروں پر نظر ڈالے اور ماں باپ کے مدفن کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے۔ محبت کرنے کا حق ہر شخص کو حاصل ہے، چاہے وہ شعور رکھتا ہو یا نہیں رکھتا ہو۔ بہت سی بڑی غلطیاں کیے بغیر کوئی بندہ بڑا اور عظیم فاتح نہیں بن سکتا۔ اس بندے میں کوئی اچھائی نہیں جس کو تعلیم حاصل کرنے کا کوئی شوق نہ ہو۔ سب سے بڑا ناشکرا وہ ہے جو کسی مصیبت سے چھٹکارا پائے، پھر اس مصیبت میں کسی اور کو دیکھ کر نہ تو عبرت حاصل کرے اور نہ ہی شکر ادا کرے۔ جو بندہ اپنی زبان پر قابو پا لیتا ہے، وہ دنیا کی تمام مصیبتوں پر قابو پا لیتا ہے۔ خود غرضی میں انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ کامیابی وہ جگہ ہے جہاں موقع اور تیاری ملتے ہیں۔ ہم یہ تو جانتے ہیں ہم کیا ہیں،
لیکن ہم یہ نہیں جانتے ہمیں ہونا کیا چاہیے۔ بڑے نصیب والے ہیں جنہیں تاریک ترین لمحوں میں بھی امید کی کرن نظر آتی ہے۔ جو واقعی انسان ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے، اور صبر کے ساتھ شکوے نہیں جڑ سکتے۔ صبر کا انداز الگ ہوتا ہے۔ آئی ہوئی مصیبت کسی بڑی مصیبت سے بچانے کا ذریعہ ہوتی ہے، اس لیے حالات کو اللہ کے سپرد ہی رکھنا چاہیے۔ دل کی نیت کا صاف ہونا کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں گناہ گار کے آنسوؤں کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اللہ والے اللہ کے احکام کے مقابلے میں اپنی مرضی کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا تو پھر جس چیز کا تجھے علم نہیں وہ کیوں طلب کرتا ہے؟ جو علم سے دنیا کی عزت اور مرتبہ چاہتا ہے عالم نہیں ہوتا۔ دنیا کے بازار سے صرف وہی مال خریدو جو آخرت میں کام آئے۔ اللہ سے محبت رکھنے والوں کو دیکھنا بھی خوش نصیبی ہے۔ دنیا حاصل کرنا کوئی برائی نہیں، لیکن جب دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جائے تو پھر سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ اے دوست، ہمیں بھی چاہیے کہ جو اچھی باتیں ہم لکھتے پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں ان پر عمل کریں۔ عمل سے ہی انسان کی اصلاح ہوتی ہے، عمل سے ہی زندگی بنتی ہے۔ اللہ پر اعتماد کرنے والے کا وقت اچھا ہی گزرتا ہے۔ جو عقل مند ہے وہ اپنی عقلوں کو اللہ کی ذات اور صفات کے سمجھنے میں لگائے رکھتے ہیں، لیکن بیوقوف لوگ دنیا کے کاموں میں عقل کا استعمال کرتے ہیں۔ زندگی کو امانت سے گزار دو، کیونکہ یہ چلی جانے والی چیز ہے۔ اصل ناپاکی تو اندر کی ناپاکی ہے، باقی سب تو آسانی سے دھل جاتا ہے۔ تمہاری بادشاہی اس دن حق پر ہوگی جب تم نفس کی غلامی سے آزاد ہو جاؤ گے۔ بہت ہی مختصر کہانی ہے، زندگی کچھ بھی نہیں فانی ہے۔ عروج پر ہے عزیز و فساد کا سورج، تبھی تو سوکھتی جاتی ہے محبت کی جھیلیں۔ دنیا کو دھوکے کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حقیقتیں الٹی نظر آتی ہیں۔ اگر کوئی آپ کا بغیر کسی غرض کے خیال رکھے، آپ کی خیر اور خبر رکھے تو قدر کریں، کیونکہ ایک بار یہ انمول موتی گم ہو جائے تو ملا نہیں کرتے۔ کچھ لوگ شیشے کی مانند ہوتے ہیں، جو سامنے آیا اسی کے ہو گئے۔ جب دل عاجز ہو جاتا ہے تو جسم اور گفتگو میں عاجزی نظر آنے لگتی ہے۔ دنیا سے منہ موڑ کر آخرت سے دل لگانا مومن کی پہچان ہے۔ یہ معاشرہ سب سے پہلے جس پر چوٹ لگاتا ہے وہ آپ کی ثابت قدمی ہے۔ خاموشی اور شور میں بس فرق اتنا سا ہے کہ خاموشی میں دل باتیں کرتا ہے اور شور میں زبان، اور دل کی باتیں آئینہ دکھاتی ہیں اور زبان آئینہ توڑتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بلندی عطا ہو، پر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اپنی سوچ بھی بلند اور مثبت کرنا ہوتی ہے۔ لوگوں کے لیے اپنا دل بڑا کر لیا کریں، اللہ آپ کے لیے اپنی دنیا بڑی کر دے گا۔ آپ کا آج کل کا ماضی ہوگا، لہٰذا اپنے آج پر توجہ دیجیے تاکہ مستقبل میں آپ فخر سے بتا سکیں کہ آپ کیا تھے اور کیا حاصل کیا۔
کچھ لوگ اپنا مطلب نکالنے میں اتنا مصروف عمل رہتے ہیں کہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وقت پڑنے پر ان سے بھی مطلب نکالا جائے گا۔ ایسے لوگ خاص طور پر عمر کے آخری حصے میں اکیلے رہ جاتے ہیں۔ نور ایسے ہی نہیں مل جاتا، تنہائیوں میں بھی مومن بننا پڑتا ہے۔ اگر ہم عظیم اور بڑے کام نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، ہم چھوٹے کام بھی بڑے اور عظیم طریقے سے کر سکتے ہیں۔ خوش رہنا چاہتے ہیں تو خوشیاں بانٹیں، لوگوں کے معاملات میں مداخلت نہ کریں اور شکر کی عادت ڈالیں۔ اخلاق اور خوبصورتی ایک ہی پہلو کے دو نام ہیں۔ لفظوں کے کھیل میں جیت عمل کی ہوتی ہے۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ اس عیب کو برا نہ کہو جو عیب تمہارے اندر موجود ہے۔ سچی محبتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سچے بن جائیں، پھر محبت جس کی ہو اور جو بھی ہو بنا دستک آپ کے در پر آئے گی۔ لوٹ آؤ کہ منتظر ہے نگاہ، اس سے پہلے کہ لوح قسمت پر محبت کا باب تمام ہو جائے، اس سے پہلے کہ شام ہو جائے۔ خوشی تب آتی ہے جب آپ اپنی پریشانیوں کی شکایت کرنا چھوڑ دیں اور جو پریشانیاں آپ کو نہیں ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، صرف دل سے ہی تم آسمان کو چھو سکتے ہو۔ صرف رسمی تعلیم کا مقصد روحوں کو تباہ کرنا ہے۔ دریا پار کرنے کے لیے کشتی ضرور سبب ہے، لیکن بھنور سے نکلنے کے لیے دعا کی کشتی چاہیے۔ مرتبہ چاہتے ہو تو خدمت کرو اور عزت چاہیے تو خاموش رہو۔ اللہ کو دل سے یاد کرنے والے بھی دل سے یاد کیے جاتے ہیں۔ رب سے اپنے تعلق کو سنجیدہ لو۔ بڑا سوچنا ہے تو اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا چھوڑ دو۔ محبت انسان میں ٹھہراؤ لاتی ہے، وہ اوپر سے جتنا پرسکون نظر آتا ہے اندر سے اتنا ہی بے چین ہوتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کی تڑپ پیدا ہو گئی تو جسم سے روح نکلتے وقت درد کی شدت سے تڑپنا نہیں پڑے گا۔ اللہ کی راہ میں دولت لگے تو دولت میں برکت آ جاتی ہے، اسی طرح اللہ کی راہ میں وقت لگائیں تو وقت میں برکت آ جاتی ہے۔ یا اللہ، جس سکون اور اطمینان سے روح ہمارے جسم میں آئی تھی، اسی سکون اور اطمینان سے ہمارے جسم سے روح کا نکلنا ہماری تقدیر میں لکھ دے۔ یہاں دنیا میں تو مسئلے حل ہو ہی جاتے ہیں، وہاں کیا ہوگا اگر ہمارا اعمال نامہ ہمارے بائیں ہاتھ میں دے دیا گیا؟ جتنا مضبوط اللہ پر ایمان، اتنا زیادہ دل کو اطمینان۔ جیسے آپ کے کچھ گناہ صرف آپ کے اور رب کے درمیان ہیں، ایسے ہی کچھ نیکیاں بھی ہونی چاہیے۔ دنیا بس اس سے اور زیادہ نہیں ہے، کچھ روز ہیں گزارنے اور کچھ گزر گئے۔ زرد پتے جہاں سے ٹوٹے ہیں، سبز پتے وہیں سے نکلیں گے۔ سنو، موت کے لیے وقت مقرر ہے، عمر مقرر نہیں ہے۔ غمگین رہنا ایسا ہے جیسے چھتری لیے پھرنا اور انتظار کرنا کہ کب بارش ہوگی۔ کبھی کبھی ہماری زندگی میں مشکلات کا ایک لمبا سلسلہ چل پڑتا ہے، اور یہ تب تک چلتا رہتا ہے جب تک ہمیں سبق نہیں سکھا دیتا۔ جب طوفان آتا ہے تو درختوں کی جڑیں مٹی کو اور مضبوطی سے جکڑ لیتی ہیں،
ٹھیک ایسے ہی جب انسان مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اور سخت جان ہو جاتا ہے، اس کی برداشت کی طاقت پہلے سے کہیں زیادہ ہو جاتی ہے۔ درست جواب دینا علم ہے، جبکہ درست سوال پوچھنے کی صلاحیت ذہانت ہے۔ یقین کی کمی اور شک کی زیادتی رشتوں کی خوبصورتی ختم کر دیتی ہے۔ خاموشی صرف ایک لفظ نہیں، یہ بذات خود ایک زبان ہے۔ شور لہروں کی عادت ہوتی ہے اور خاموشی چٹان کی طاقت۔ خاموشی بہادروں کی پہچان ہے، خاموشی سنجیدگی اور طاقت کا جوہر ہے۔ زندگی سے ضد کرنا چھوڑ دو، کچھ صلے اس جہاں کے لیے ہوتے ہی نہیں۔ سبھی خواہشیں اس دنیا میں پوری ہونے لگیں تو پھر اگلے جہاں کے لیے کیا باقی رہ جائے گا؟ دنیا میں سب سے غلیظ اور سب سے بھیانک آواز اس اولاد کی ہے جو بد لحاظی سے اور چیخ کر اپنے والدین سے بات کرتی ہے۔ انسان دونوں معاملات میں بے بس ہے، دکھ سے بھاگ نہیں سکتا اور خوشی کو خرید نہیں سکتا۔ نصیحت جتنی نرمی سے کی جائے اتنا ہی اثر رکھتی ہے۔ کچھ لوگ ساری رات جنت کی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن صبح ہوتے ہی دوسروں کی زندگی جہنم بنانے میں لگ جاتے ہیں۔ عقل مند خود کو بیکار، بے فائدہ، بے مقصد کاموں میں برباد نہیں کرتا، کیونکہ جن کی عقلیں کم ہو جاتی ہیں وہ فضول کاموں میں پڑ جاتے ہیں۔ جو تعلیم کی تلخیوں کو برداشت نہیں کر پاتا جہالت کی ذلت میں باقی رہتا ہے۔ غم کو دور کرنے والی بہترین چیز اللہ کی تقدیر پر بھروسہ کرنا ہے۔ نصیحتوں سے فائدہ اٹھا کر اپنی خوش نصیبی کے راستے کو آسان کر لو۔ اچھی باتیں سن کر ان پر عمل کرو، کیونکہ مومن یہی کرتا ہے۔ دنیا کو تو سبھی بدلنا چاہتے ہیں، اصل چیز تو خود کو بدلنا ہے۔ زندگی کی بہترین آمدنی سکون ہے۔ موت انسان کے جسم کو آتی ہے، کردار کو نہیں، اس لیے اپنے کردار کو بہتر بناؤ تاکہ مرنے کے بعد بھی یاد رہو۔ گناہ ہر وہ عمل ہے جو تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں جو خوشی کے ساتھ گناہ کرے۔ گناہ بیماری کی طرح اسے کہیں سے لگ جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ مگر مسلسل چلنا کامیابی کی نشانی ہے۔ انسان اچھے لوگ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے مگر خود اچھا بننے کی کوشش نہیں کرتا۔ دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کامیابی کے لیے خود پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ عبادتیں نہیں عشق درجے پر پہنچاتا ہے۔ ایسی عبادت کس کام کی جس میں عشق نہ ہو؟ یہ بڑی بیوقوفی ہے کہ انسان آگ اور کانٹوں کے بیج بوئے اور امید رکھے کہ پھول کھلیں گے۔ اپنے سے نیچے لوگوں کو ذلیل کرنے والا اپنے سے اوپر لوگوں میں ذلیل ہو جاتا ہے۔ اپنی ہستی سے زیادہ اپنا نام نہ پھیلاؤ ورنہ پریشان ہو جاؤ گے۔ جو سب کے دل رکھتا ہے وہ بھی ایک دل رکھتا ہے۔ لفظ اندھے کبھی نہیں ہوتے، بولنے والا سوچتا ہی نہیں۔ جو لوگ درد کو سمجھتے ہیں وہ لوگ کبھی بھی درد کی وجہ نہیں بنتے۔ زندگی میں اچھے لمحات کو چنو نہ کہ اچھی چیزوں کو۔ چیزیں پھر بھی مل جاتی ہیں لیکن اچھے لمحے دوبارہ نہیں ملتے۔ سب کی اپنی اپنی آنکھیں، سب کا اپنا اپنا چاند۔ محبت اور اخلاق سے تبدیلی آتی ہے، نفرت اور بحث سے کوئی نہیں بدلتا۔ محبت کرنے یا محبت ہو جانے سے زیادہ اہم محبت نبھانا ہے۔ انسانوں سے محبت کرو
یہی اللہ سے محبت کا ایک پہلو ہے۔ انسان کے اندر چھپی ہوئی اس کی میں رب کے آگے اسے سرخ رو نہیں ہونے دیتی۔ زیادہ سے زیادہ کی ہوس ہے، لیکن رب کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ہم سے ادا نہیں ہوتا۔ سرخ رو اور باعزت رہے جو اپنے نفس کے قیدی نہ بنے۔ نفس پر قابو پا لینے سے عافیت اور سلامتی نصیب ہوتی ہے۔ برائی کی طرف تو نفس دوڑ کر چلا جاتا ہے، لیکن نیکی کی طرف اسے گھسیٹ کر زبردستی لانا پڑتا ہے۔ اگرچہ سمندر میں گہرائی ہوتی ہے، لیکن دل کا ساحل سب سے زیادہ گہرا ہے۔ تکلیف اور درد ایک ایسا تحفہ ہے جس میں رحمت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر آپ ہر رگڑ سے پریشان ہوتے ہیں تو آپ کا آئینہ کیسے صاف ہوگا؟ آج جو دنیا میں تمہارے پاس ہے، تم سے پہلے اس کا مالک کوئی اور تھا اور تمہارے بعد کوئی اور ہوگا۔ دنیا کا گھر آباد کرنے کے لیے آخرت کا گھر برباد کرنا بے وقوفی ہے، اور ایسا کرنے والا کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ یہ کائنات ان بندوں کی ہے جن بندوں کی ذاتی کائنات اللہ کی ہے۔ روحانیت اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو منظور کرنا ہے، قبول کرنا ہے، اپنے فیصلے منظور کرانا نہیں۔ جو شخص اپنے کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے۔ ضرورت ہو تو بازار جایا کرو، بازار جا کر اپنی ضرورت پیدا مت کیا کرو۔ زندگی بغیر محنت کے مصیبت اور بغیر عقل کے حیوانیت ہے۔ جو شخص اپنی تنہائی سے انصاف نہیں کرتا وہ زندگی میں کیا انصاف کرے گا؟ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ اس کی اچھائی کو بڑھاپا نہیں آتا۔ جس بات کا آپ سے تعلق نہیں، اس کے بارے میں اپنی زبان اور کان کو بالکل استعمال میں نہ لائیں۔ محبت وہ واحد پھول ہے جو موسموں کی مدد کے بغیر اگتا اور کھلتا ہے۔ قیمتی سامان سے لے کر اضافی بوجھ تک کا سفر بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ مغرور انسان اس پرندے کی طرح ہے جو جتنا آسمان کی طرف بلند ہوتا جاتا ہے، لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ عروج اور زوال میں گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہے۔ عروج میں انسان تکبر کرتا ہے اور زوال میں ناشکری۔ زندہ شخص کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لانا قبر پر 1000 گلدستے رکھنے سے بہتر ہے۔ یہ دل بھی اسی طرح اگتا جاتے ہیں جس طرح بدن اگتا جاتے ہیں، لہٰذا جب ایسا ہو تو ان کے لیے حکیمانہ تفریح کا انتظام کیا کرو۔ محبت کا ایک خوبصورت نام عزت بھی ہے۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھے اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتے ہیں۔ آپ ایک کام کرو کہ اس زندگی میں آپ کی زبان سے کسی غیر حاضر یا حاضر شخص کا گلہ نہ نکلے، اور آپ کے کان میں کسی غیر حاضر کا گلہ نہ پڑے۔ بس آپ نہ گلہ کرو اور نہ گلہ سنو، بس یہی زندگی جنت بننی شروع ہو جائے گی۔ اپنے آپ کو بدنصیب کہنے کے گناہ سے بچتے رہو۔ کم آرزو والا انسان مطمئن رہتا ہے۔ کسی کی غلط بات کو یاد رکھنا دماغ پر بوجھ رکھنا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے بخشا جائے تو تو لوگوں کے ساتھ نیکی کر۔ بھلائی کا وہ کام جو اپنی تعریف کے لیے کیا جائے لعنت کا پیش خیمہ بن جاتا ہے۔
نفس کی پاکیزگی یہ ہے کہ انسان بہت دیر سے غصے میں آئے اور بہت جلدی معاف کر دے۔ منزل دور سہی لیکن نظر کے سامنے ہونی چاہیے۔ زبان کی حفاظت کرو کیونکہ عزت اور ذلت کی ذمہ دار یہی ہے۔ موت ایک کھلا راز ہے، کھلا اس لیے کہ ہر ایک جانتا ہے کہ اسے موت آنی ہے، اور راز بھی کہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ کب، کہاں اور کیسے آنی ہے۔ خدا تمہیں پہچان لیتا ہے، چاہے تم کوئی بھی پردہ اوڑھ لو، جو تم نہیں کہتے وہ اسے بھی سنتا ہے۔ اسے پکارنے کا کوئی اصول نہیں، وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلی ہو۔ کن ذہنی، اوجٹ پن اور ہٹ دھرمی، یہ تینوں کسی آدمی میں جمع ہو جائیں تو وہ نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا۔ چھوٹا ذہن بڑے اخلاق نہیں پیدا کر سکتا۔ کہیں انسان خدا بنا بیٹھا ہے اور کہیں خدا کو انسان بنا لیا گیا ہے۔ وہ شخص فطرت کا برا ہے جس کو لوگ پسند نہ آئیں اور جس کو لوگوں کی خوشی پسند نہ ہو۔ جو اچھی بات سنو لکھ لو، اور جو لکھو اسے یاد کر لو، اور جو یاد ہے اسے بیان کرو۔ جاہل کے لیے سب سے اچھی بات خاموشی ہے۔ سب سے بہترین وراثت جو آئندہ نسلوں کے لیے چھوڑی جا سکتی ہے وہ نیک چال چلن اور بلند کردار ہے۔ اللہ ہر اس جگہ موجود ہے جہاں تم اسے پکارتے ہو۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل نے تڑپ کر کچھ مانگا ہو اور اس نے نہ سنا ہو؟ اچھا بولنے کے لیے اچھا سننا ضروری ہے۔ ایک انسان کو پہلے سننا چاہیے اور اسی سے بولنے کا فن سیکھنا چاہیے۔ انسان میں اگر طاقت ہے تو اس کو کمزور کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ ہماری سب سے بڑی طاقت ہماری دل کی نرمی اور اچھے سلوک میں چھپی ہوئی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جاؤ اور خاموشی سے بیٹھو اور ان بولنے والوں کی خاموشی کو سنو۔ اگر تو آدم علیہ السلام کی پشت میں سے ہے تو پھر جستجو میں لگ جا۔ دل کی آگ اور آنکھ کے پانی سے اپنی روح کی غذا تیار کر۔ خواہشوں والا نفس روح کا نور نہیں رکھتا۔ خواہشوں سے بھرا نفس اللہ تعالی سے بہرا اور اندھا ہے۔ اپنے نفس سے لڑنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ نفس کو وسوسے باہر سے نہیں اندر سے بہکاتے ہیں۔ الفاظ جھوٹے ہو جاتے ہیں اگر عمل ان کے خلاف ہو۔ پرہیزگار شخص کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف اور آنکھ میں حیا ہوتی ہے۔ نیکی کی آرزو ناکام ہو تب بھی وہ نیکی ہے۔ بے فائدہ ہے زیست میں چاہنے والوں کا ہجوم، ہو خلوص کا پیکر تو کافی ہے ایک شخص۔ تو مخاطب بھی ہے قریب بھی ہے، تجھ کو دیکھوں کہ تجھ سے بات کروں۔ ایسی چھاؤں میں نہ بیٹھا کرو کہ جو دھوپ سے نفرت سکھاتی ہو۔ جو تلاش میں تھے ان کو ملا نہیں، جن کو مل گیا ہے ان کو قدر نہیں۔ ندامت سے جھکا ہوا سر بے حیائی سے اٹھے ہوئے سر سے بہتر ہے۔ ہم مثالیں تو ڈھونڈتے ہیں مگر خود مثال نہیں بنتے۔ ملنے کے صرف دو ہی معیار ہوتے ہیں، خون ملتا ہو یا خیالات ملتے ہوں۔